اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چند لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، جو دھوکے باز ہو، لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہو۔ ناظرین و سامعین، دھوکہ کہتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہو وہ نہ ہو اور بندہ اسی کو حقیقت سمجھے۔ ناظرین و سامعین، اس کی بہت سی صورتیں ہیں کہ مثال کے طور پر قرض لے کر وہ سمجھتا ہے کہ آپ بڑے ایماندار آدمی ہیں، ہڑپ کر لیا، یا کاروبار میں مضاربے کے نام پر یا مشارکے کے نام پر پیسہ لیا۔ خاص طور پر مضاربے میں یہ بہت چیزیں ہوتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں دینی آدمی ہے اور انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، بعد میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ تو ڈوب گیا اور ہم دیندار نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے جھوٹ بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں ہیں۔ ایسا کرنے والا توبہ نہ کرے تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، جو بخیل ہے، جو بخیل آدمی ہے نا، بخل کرنے والا۔ بخل کہتے ہیں کہ جہاں پر خرچ کرنے کا ہو، جہاں پر خرچ کرنا چاہیے وہاں پر وہ خرچ نہ کرے تو اسے بخیل کہتے ہیں، اور ایسا بندہ بھی جنت میں داخل نہ ہوگا اگر وہ توبہ نہ کرے۔ اور تیسرا شخص احسان جتانے والا، لوگوں پر احسان تو کرتا ہے لیکن جتلاتا ہے۔ میں نے تجھ پر احسان کیا تھا نا، تیری پوری فیملی پر میں نے احسان کیا ہے، تو ہوتا کون ہے؟ تو مجھ سے بہت چھوٹا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں ہے نا کہ من نو ولا اذا، کہ احسان کرنے کے بعد اس نے احسان جتلایا نہیں اور نہ ہی اذیت دی، تو ان کے لیے اجر ہے۔ جو احسان جتلائے، توبہ نہ کرے، اور تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے فرمائے کہ کوئی بد اخلاق، جو بد اخلاق ہے اور وہ توبہ نہ کرے تو وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ برے اخلاق والا ہے، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے باہر دوست احباب میں ہو، اپنے فرینڈ سرکل میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اگر اس کی بد اخلاقی ہے تو ناظرین و سامعین جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، اگر کوئی شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتا ہے، دھوکے کرتا ہے، بخیل ہے، احسان جتلاتا ہے، بد اخلاق ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ مکمل اسلام پر عمل نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان 4 عیوب سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 16، اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ اسے احسنوں پڑھیں گے، وقف کی صورت میں احسن پڑھا جائے گا،
اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے۔ ادعو ایک کلمہ ہے، اور سئلہ دوسرا کلمہ ہے، سبیلی تیسرا، ربی چوتھا، کا پانچواں، بی چھٹا، الحکمتی ساتواں، واو آٹھواں، الموعظتی نواں، الحسنتی دسواں، پھر اس کے بعد جا دل گیارہواں، اور پھر اس کے بعد ناظرین بی گزر چکا ہے، التی بارہواں، اور احسن تیرہواں۔ کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ادعو، ادعو میں آپ دیکھیں دال ساکن تو ہے، لیکن دال حرف قلقلہ ہے، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، ادعو نہیں، ادعو دال ساکن میں آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو۔ الی سبیلی ربک، ربک، را پر زبر ہے، را پر زبر یہ پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور زیر ہو تو باریک کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں ناظرین را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، اور با مشدد ہے، با کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، ربک نہیں، ربک، بی الحکمتی، با کے نیچے زیر ہے، اسے الحکمتی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، بالحکمتی و الموعظتی الحسنتی، واو پر زبر ہے، اسے الموعظتی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اور الموعظتی میں تا کے نیچے زیر ہے، اسے الحسنتی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کریں گے، اسے ہم پڑھیں گے والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم، جادل علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، جادلہم، اور ہم میں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو میم ساکن کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے، بی التی، با کے نیچے زیر ہے ناظرین، اسے التی کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسے ہم پڑھیں گے باللتی ہی احسن، ہی احسن، یہاں رکیں گے تو ہم پڑھیں گے احسن۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بیان کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو، الی، سبیلی، ربک، بالحکمت، والموعظۃ الحسنۃ، وجادلہم، باللتی،
یا احسن. ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے سبیل، دوسرا ہے رب، تیسرا کا، چوتھا الحکمہ، پانچواں الموعظہ، چھٹا الحسنہ، یہاں پر نمبر 3 آئے گا، اور ساتواں التی، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، اور آٹھواں احسن. تو کل یہاں پر ناظرین 8 اسماء ہیں. نمبر 1 سبیلی، نمبر 2 رب، نمبر 3 کا، ہم اور ہیا، کا، ہم اور ہیا. نمبر 4 الحکمتی، نمبر 5 الموعظتی، اور نمبر 6 الحسنتی. اور نمبر 7 التی. اور نمبر 8 احسن. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اسماء ہم لکھ چکے ہیں اور اب چلتے ہیں افعال کی جانب. تو پہلا فعل ہے ادعو، اور دوسرا فعل ہے جادل. ادعو اور جادل. دو افعال ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. پہلا حرف ہے الا، اور دوسرا ہے بی، تیسرا ہے واو، یہاں پر نمبر 2 آئے گا. تو 3 حروف ہیں. نمبر 1 الا، نمبر 2 بی، نمبر 3 واو، اور 3 جو ہے یہاں پر حروف ہیں. 8 اسماء، 2 افعال، 3 حروف، تو کل ملا کر 13 کلمات ہیں. کل ملا کر 13 کلمات ہیں. سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب. تو پہلا اسم ہے سبیل. سبیل کا معنی ہوتا ہے راستہ، اور قرآن کریم میں سبیل بھی یوز ہوا ہے اور اس کی جمع آتی ہے سبل. تو سبل بھی قرآن کریم میں یوز ہوا ہے. سبل السلام، سلامتی کے راستے. تو سبیل کا معنی ہوگا ایک راستہ،
سبل بہت سے راستے، اور سبیل عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ پانی والی سبیل کے معنی میں نہیں، بلکہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ فلاں کام ہے، کوئی سبیل نکالو، کوئی راستہ نکالو، تو یہ عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے رب، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اچھا قرآن کریم میں جو ہے وہ یہاں پر آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ مجازن تو قرآن کریم نے خود اولاد سے کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعا کرو، والدین کے لیے، پیرنٹس کے لیے، کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، میری پرورش کی۔ تو صفت ربوبیت کی نسبت والدین کی طرف بھی ہے، اور جو بھی پالنے والا ہوگا، پرورش کرنے والا ہوگا، مجازن جیسے گارڈین ہوتے ہیں یا کوئی سرپرست ہوتے ہیں تو ان کو صفت ربوبیت کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے۔ پرانے وقتوں میں غلام اور آقا کا تصور تھا، تو غلام جو آقا ہیں اس کو رب بھی کہا جاتا تھا، لیکن یہ ساری مجازی نسبتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اصل جو ہے وہ ہے حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے، مجازن کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انت کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو کا یا انت اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوگی، متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ اس کے بعد ہیا ہے، ہیا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہیا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ہا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ سب، بلکہ ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ اس کا معنی ہوگا وہ اس، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الحکمت، حکمت سے مراد یہاں پر حکمت ہی ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یا جذباتی انداز مت اپناؤ، حکمت کے ساتھ کام کرو۔ تو ناظرین جو ہے وہ یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الموعظتی، الموعظتی کا معنی ہوتا ہے نصیحت۔ ہم جیسے کہتے ہیں نا واعظ و نصیحت، واعظ تو واعظ اسی سے ہے، یعنی اسی سے الموعظتی ہے، تو موعظت کا معنی ہوتا ہے واعظ، نصیحت۔ الحسنتی، الحسنتی کا معنی ہوتا ہے اچھی، اچھا یا اچھی، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ التی، التی ناظرین یہ جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں موصول ہے، اور موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا۔ تو جیسے مثال کے طور پر ناظرین الذی آپ پڑھتے ہیں، الذین پڑھتے ہیں، الذی واحد مذکر کے لیے، الذین جمع مذکر کے لیے، اسی طریقے سے التی واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، اللاتی، اللواتی یہ جمع مؤنث کے لیے آتا ہے۔ تو التی اس کا معنی ہوگا وہ جو، اس کا معنی ہوگا وہ جو۔ احسن، احسن کا معنی کیا ہوگا؟ احسن کا معنی ہوگا سب سے اچھا۔ ایک ہوتا ہے حسن، اچھا، اور یہ ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے۔ حسنین کریمین میں سے جو بڑے صاحبزادے ہیں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا نام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت پیارا نام ہے، اور ان کی نسبت سے ظاہر ہے کہ بڑی فضیلتیں بھی ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے حسن اچھا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ لغوی معنی کی طرف ہم آ گئے، ورنہ امام حسن سے اچھا کون ہوگا؟ سب سے بڑھ کر وہ ہیں حسنین کریمین، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہم لغوی بات کر رہے ہیں کہ حسن کا معنی اچھا، احسن بہت اچھا۔ یہ احسن جو ہے یہ اس میں تفضیل کہلاتا ہے، اور سپرلیٹو فارم جسے ہم کہا کرتے ہیں، جیسے سمیع سننے والا، اسمع بہت سننے والا، ٹھیک ہے نا۔ بعید دور، ابعد بہت دور، قریب قریب، اقرب بہت قریب، تو احسن بہت اچھا۔ اس کے بعد عربی میں عام طور پر ناظرین جب ہم دیکھتے ہیں نا کئی محافل ہو رہی قرآن کی تلاوت کی، تو جب قاری تلاوت کرتے کرتے رکتے ہیں تو احسنت، احسن کی آواز اس کا معنی ہوتا ہے بہت اچھے، بہت اچھے۔ تو یہ بڑا ماشاءاللہ تلاوت کے دوران تو خیر نہیں کرنا چاہیے، جہاں وہ رکیں تلاوت نہ ہو رہی ہو تو اس وقت یہ کہہ دینا اچھی بات ہے۔ افعال میں سے پہلا فعل ہے ادعو،
ادعو فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو، اسے فعل امر کہتے ہیں، نہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے۔ تو ادعو یہ فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے آپ بلائیے، آپ بلائیے۔ ناظرین و سامعین، یہ دعا یدعو سے ادعو ہے، دعا یدعو دعاءً، دعا اس کا مصدر ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ دعا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ تو اور یہ بات یاد رکھیں کہ دعا کا ایک معنی پکارنا بھی ہے، دعا کا ایک معنی وہ بھی ہے کہ جو ہم عام طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ یہ دعا عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے علاوہ کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوتی ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے جا دل۔ جا دل، ویسے پکارنا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو پکارنا وہ ایک علیحدہ بات ہے، ہم عام طور پر پکارتے ہیں، وہ کوئی شرک وغیرہ نہیں ہے، لیکن دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ جا دل فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں فعل امر کسے کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے بحث کیجئے، یا بات کیجئے، یا بحث کیجئے۔ عام طور پر یہ جادل یجادل مجادلتاً یہ جھگڑے کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ الا، یہ غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی طرف کی طرف، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں قرینے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد بی ہے، بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر دونوں مقامات پر نا بالحکمتی باللتی یہ ساتھ کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد ہے واو، واو کا معنی ہے اور 13 کلمات ہیں ناظرین، 8 اسماء 2 افعال 3 حروف، اور 13 کلمات میں کل 4 ایسے کلمات ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سبیل، نمبر 2 رب، نمبر 3 حکمت، نمبر 4 ادعو میں دعا۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ دال پیش اد، عین پیش او، ادعو، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، سین زبر سا، با یا زیر بی، لام زیر لی، سبیلی، ربا زبر رب، با زیر بی، کاف زبر کا، ربک، با لام زیر بل، حا کاف زیر حک، میم زبر ما، تا زیر تی، بالحکمتی، واو لام زبر ول، میم واو زبر مو، عین زیر عی، زا زبر زا، تا لام زیر تل، والموعظۃ، حا زبر حا، سین زبر سا، نون زبر نا، تا زیر تی، حسنتی، واو زبر وا، جیم الف زبر جا، دال لام زیر دل، ہا میم پیش ہم، وجادلہم، با لام زیر بل، لام زبر لا، تا یا زیر تی، باللتی، حاضر ہی، یا زبر یا، ہیا، حمزہ ہا زبر اح، سین زبر سا، نون پیش نو، احسنو، یہاں رکیں گے تو احسن پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ ادعو، آپ بلائیے، الا طرف، سبیلی راہ، ربی پروردگار کا اپنے، بی ساتھ، الحکمتی حکمت، وا اور، الموعظتی نصیحت، الحسنتی اچھی، وا اور، جادل بحث کیجئے، ہم ان سے، بی ساتھ، التی اس کے جو، ہیا وہ، احسن سب سے اچھا ہو۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور احسن طریقے کے ساتھ ان پر حجت قائم کیجیے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، اور چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر آج ہم عرض کریں گے ناظرین آیت نمبر 124، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ہفتے کا دن تو صرف ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب ناظرین، ہم نے اس میں یہ بتایا آپ کو کہ اہل یہود کے یہاں ہفتے کو اور اہل نصارہ کے یہاں اتوار کو عبادت کے لیے انہوں نے مخصوص کیا ہوا تھا، اور ہم یہ دلائل سے بتا چکے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 286 286 میں یہ پوری صراحت موجود ہے کہ جس میں ناظرین یہ روایت موجود ہے کہ جو اہل یہود تھے ان کے لیے بھی جمعے کا دن منتخب کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، اور انہوں نے کہا کہ جی جس دن اللہ تعالیٰ فارغ تھا اور اس نے کسی چیز کو نہیں بنایا تو ہم وہی دن جو ہے وہ اپنے لیے بنائیں گے، اپنے لیے یعنی ایک فارغ کریں گے، تو لہٰذا انہوں نے ہفتے کا دن چوز کیا۔ تو نصارہ نے کہا کہ ہم ایک دن آگے کر لیں گے، تو انہوں نے اتوار کا دن۔ لیکن ایک بات جو مشترک ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ دونوں کے لیے جمعے کا دن منتخب ہوا تھا، لیکن انہوں نے جمعے کا دن کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ ایک نے یعنی اہل یہود نے ہفتے کا اور اہل نصارہ نے اتوار کا دن منتخب کیا۔ اور الحمدللہ ناظرین، مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم بعثت میں آخر ہیں اور قیامت کے دن سابق ہوں گے، البتہ ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی۔ پھر یہ جمعے کا دن وہ دن ہے جو ان پر بھی فرض کیا گیا تھا، انہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن کی ہدایت دے دی۔ لوگ اس دن میں ہمارے تابع ہیں۔ اہل یہود جمعے کے دن اگلا دن مانتے ہیں اور نصارہ اس کے بعد والا دن۔ اس حدیث پاک سے ناظرین یہ تو خیر ثابت نہیں ہوتا کہ ان پر بعین ہی جمعے کا دن فرض ہوا تھا اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فرض کو چھوڑ دے۔ البتہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان پر ہفتے میں سے کوئی ایک دن فرض کیا گیا تھا اور ان کے اختیار کے سپرد کر دیا گیا تھا کہ اس دن میں اپنی شریعت قائم کریں۔ پھر انہوں نے اس میں اختلاف کیا کہ ان کے لیے کون سا دن مقرر کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعے کے دن کی ہدایت نہیں دی، اور جمعے کے دن کو اس امت کے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس امت کو جمعے کے دن کی ہدایت دے دی، اور اس وجہ سے اس امت کو باقی تمام امتوں پر فضیلت دی گئی۔ اچھا، میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ یہ علامہ ابن بطال مالکی علیہ رحمہ ہے، انہوں نے اس بات کو لکھا۔ ظاہر ہے کہ حدیث کریمہ میں یہ ہے کہ جمعے کا دن ان کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ اچھا، اب انہوں نے اس کو چھوڑا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا تھا،
اور اس کی تعیین جو ہے وہ جمعے کا دن یوں سمجھ لیں کہ سجیسٹ کیا گیا تھا یا اچھی بات تھی، لیکن ان کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے اس کو رد کیا اور ہفتے کا دن اور ایک نے اتوار کا دن منتخب کیا۔ لیکن یہ اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر اور فضیلتیں ہیں تو وہاں پر ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ جمعے کا دن ان کے لیے ہے۔ اور فرمایا کہ جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے تو فرمایا کہ ان میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، سید الایام بھی ہے، تمام دنوں کا سردار بھی ہے، الجمعۃ عید للمؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے عید بھی ہے۔ اور فرمایا کہ اس دن میں وہ ساعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ جو ساعت ہے نا وہ عصر اور مغرب کے درمیان ہے کہ جس میں جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات جی کر رہی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ترجمہ، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور احسن طریقے کے ساتھ ان پر حجت قائم کیجیے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح وال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ مو نہیں ہے، موعظۃ الحسنۃ وجادلہم سن لیں اماں، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب جی، میں بات کر رہی ہوں لاہور سے، میں لاہور آئی ہوئی ہوں۔ چلیں ماشاءاللہ، سنائیے۔ جی ڈاکٹر کے پاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ترجمہ، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور احسن طریقے کے ساتھ ان پر حجت قائم کیجیے۔ ماشاءاللہ، باللتی میں یا مدہ ہے تو اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز سے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس بچی کے لیے دعا کیا کریں کہ یہ بیمار رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے، صحت نصیب فرمائے۔ قرآن پڑھنے کا اور دینی علوم کا اسے بڑا شوق ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ
والموعظات الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن جزاک آپ جی اپنے رب سنائیے. کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور احسن طریقے کے ساتھ ان پر حجت قائم کیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی السلام صاحب. ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ مفتی صاحب جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پیر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں جوائن کیجیے www.arYQTV.tv پر. ہمارا انسٹاگرام ہے، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب ہے. خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کا کوئی بھی سیگمنٹ دیکھنا چاہیں نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں، صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.